آج میں یہاں جو بات کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کسی بیماری کے اوپر نہیں، نہ میں نے ڈپریشن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی اینگزائٹی کے حوالے سے، بلکہ میں نے بات یہ کرنی ہے کہ آج بھی ہم لوگ وہاں پہ کیوں کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں مریضوں کو، لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کو سائیکیٹری کی بیماریوں کا علاج کرانا چاہیے، بلکہ اور اگر میں کہوں کہ مطلب ہمیں لوگوں کو کیوں قائل کرنا پڑ رہا ہے کہ سائیکیٹری کی بیماریاں بھی بیماریاں ہی ہوتی ہیں، اور جیسے کہ ہم باقی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ میں اس کے تھوڑے سے تاریخی پس منظر میں جاتا ہوں کہ سائیکیٹری 5000 سال پہلے، 6000 سال پہلے کیا تھی۔ اگر میں اتنی پرانی بات کروں تو اس زمانے میں جب کسی کو سائیکیٹری کی بیماری ہوتی تھی، اور ظاہر سائیکیٹری کی بیماریاں تو ابتدائے آفرینش سے چلی آ رہی ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ اس زمانے میں سمجھایا جاتا تھا کہ یہ جو بیمار آدمی ہے، جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، جو عجیب و غریب سی جس کی کیفیت ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کو قدرت نے سزا دی ہے کسی گناہ کی، کوئی برے اعمال کا نتیجہ ہے، کوئی غلط کام کرنے کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور اسی حوالے سے پھر اس کے علاج بھی لوگوں نے دریافت کیے۔ کبھی کسی کو درخت سے باندھ دیا، کسی کو سزائیں دیں، کسی کا فاسد خون نکالا، اس کے سر کے اوپر کٹ لگا لگا کے کہ جیسے یہ فاسد خون یعنی جو گندا خون ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کی اس قسم کے رویے کا، اس قسم کے بیہیویئر کا سبب بن رہا ہے۔ تھوڑی سی جب سائیکیٹری اور آگے بڑھی تو مطلب سزاؤں کی انداز میں فرق آ گیا، لیکن بنیادی جو ایک سوچ تھی وہ یہی رہی کہ سائیکیٹری بیماری نہیں ہے، بلکہ اگین کوئی نہ کوئی غلطی کا خمیازہ ہے۔ اور پھر وہ اسپننگ والی کرسیاں آ گئیں کہ مطلب کرسی کے اوپر بٹھا کے اور کرسی کو بہت تیزی کے ساتھ اسپن کر کے کہ جیسے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے، کہ جیسے دماغ کے اندر کوئی بلیک بائل ہے کہ جو گردش کر رہا ہے، اور اس کے سبب سے یہ جو سزا ہے یہ انسان کو ٹھیک کر دے گی، علیحدہ کر دینا معاشرے سے، ان کو بالکل اچھوت قرار دے دینا، بیکاز ظاہری بات ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ گار ہے تو اس کو یوزلی معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ جب سائیکیٹری ان ادوار سے گزرنے کے بعد تھوڑا سا آگے آئی اور کچھ لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ ہاں بھئی یہ بیماریاں ہیں، اور اگر بیماریاں ہیں تو کچھ تھوڑا سا ان کا دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بنیاد کیا ہے، تو جب کچھ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ ہاں یہ بیماریاں تو ہیں، لیکن یہ بیماریاں اگین پھر وہ ایک بلیک بائل کا اور ایک یلو بائل کا کانسیپٹ آیا کہ بھئی یہ کیونکہ ایک غلط طریقے کا بائل انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے جس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اور وہ طریقہ اگر میں دیکھوں تو بعض جگہوں پر ابھی بھی رائج ہے۔ وہ جو فاسد خون نکالنے کا آپ نے کبھی کبھی کانسیپٹ سنا ہوگا، وہ ابھی بھی اس معاشرے میں 2021 میں ریموٹ ایریاز میں پایا جاتا ہے۔ جب سائیکیٹری تھوڑی سی اور آگے بڑھی اور کچھ یہ ہوا کہ، اور بلکہ یہ ہوا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ٹی بی کے جو مریض تھے ان کے بارے میں دیکھا گیا کہ ایک خاص جب دوائی ان کو دی جاتی ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹی بی ایک زمانے میں بالکل جان لیوا مرض سمجھا جایا کرتا تھا کہ جس کو ٹی بی ہوا سمجھ لیے کہ وہ آدھا فوت ہو گیا۔ اس میں ایک خاص دوائی دی جاتی تھی تو جس کے بعد مریض کے اندر خوشی آ جاتی تھی۔ جب اس دوائی کو تھوڑا سا ایگزامن کیا گیا، یعنی وہ زمانہ ہے کہ جب فارماکالوجی اور یہ ساری چیزیں اور تھوڑی سی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، تو دیکھا گیا کہ اس میں ایک ایسی دوائی کا ایک رنگ شامل ہے، کیمیکل اسٹرکچر شامل ہے کہ جس کو بعد میں ہم نے اینٹی ڈپریسنٹ کے حوالے سے استعمال کیا اور جس کو ہم نے ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹ کا نام لیا۔ یہ بات ہے، میں نے بات شروع تو کی تھی 5000 سال پہلے سے، لیکن اب ایک دم سے جمپ کر کے آ رہا ہوں میں 1957 میں کہ جب پہلی ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹ دریافت ہوئی۔ اب کیا مسئلہ ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب کیونکہ وہ جو ابتدائی دوائیاں تھیں ان میں نشہ تھا، سیڈیشن انگریزی میں کہتے ہیں۔ اب وہاں سے چیزیں ڈیولپ یہ ہونی شروع ہوئیں کہ سائیکیٹری کی جو دوائیاں ہیں وہ تو نشے والی دوائیاں ہیں، اور نشے کا تصور کیا ہے انسان کے دماغ کے اندر کہ نشہ وہ چیز ہے کہ جو نمبر 1 مضر بھی ہوتا ہے، نشہ وہ چیز ہے جو چھوٹتا بھی نہیں ہے، اور نشے کا اگین مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی نشہ تو ایک اسٹگما ہے، جیسے کہ سائیکیٹری کی بیماریاں بھی اسٹگما ہے، آج تک اسٹگما ہے، تو لہٰذا ایسی دوائیاں کیوں دی جائیں کہ جو انسان کو ایک ایسی چیز میں مبتلا کر دیں کہ جس کو ہم نشہ کہتے ہیں۔ وہیں سے پھر کچھ کانسیپٹس ایسے نکلے کہ جہاں پہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آنی شروع ہوئی کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ بغیر دوائیوں کے بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور اگین میں آپ کو پھر بتاؤں کہ وہ جو پرانا آرکیولوجیکل کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اس کو ختم ہونے میں صدیاں نہیں بلکہ ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیسیکلی ہمارے دماغ میں بات تھی کہ جو سائیکیٹری کی بیماریاں کیونکہ بنیادی طور پہ گناہوں کی پاداش ہے، لہٰذا
اس کو پھر جوڑا گیا اسپریچول ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہ جی آپ تو نماز پڑھتے ہیں, آپ تو روزے بھی رکھتے ہیں, اتنے نیک آدمی, آپ کو سائیکیٹری کی بیماریاں کیوں ہو جائیں گی؟ اور اگر آپ کو سائیکیٹری کی بیماری ہو بھی گئی ہے تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی آپ کے ول پاور کی کمی, ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے, اگر یہ بیماری ہے تو. لہٰذا زور سارا اس بات پہ آ گیا کہ اپنی ایمانیات کو مضبوط کریں, اپنے انٹریکشنز کو مضبوط کریں, خوش رہا کریں. ایک بڑا عجیب سا جملہ ہمارے پاس آتا ہے, بہت سارے فزیشینز بھی بولتے ہیں, خوش رہا کریں. یعنی یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو غالباً مجھے تو پتہ نہیں تھا, مریض کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کو خوش رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے آ کے اس کو یہ ایک نقطہ ہائے راز کھولا کہ بھئی خوش رہا کریں, لہذا سائیکیٹری کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو اتنی ساری مٹس, اتنے سارے اس میں مسکنسیپشنز, اتنی ساری جو پرانی ہسٹوریکل جو کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر عقیدے کی خرابیاں تھیں, بلیفز کی خرابیاں تھیں, ان بیماریوں کو بیماریاں ماننے کی خرابیاں تھیں, کہ جن چیزوں کی وجہ سے آج بھی 2021 میں بھی سائیکیٹری کی بیماریاں وہاں پہ کھڑی ہیں کہ جہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان بیماریوں کا علاج کرایا جائے یا نہ کرایا جائے. اور بالفاظ دیگر اگر میں ان کو ایسے کہوں کہ کیا اس کو ڈیزیز سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں, اس کی ڈیزیز نیس کو سمجھنا کیا ہمیں آتا ہے کہ نہیں. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہسپتال ہے جہاں پہ کام کرتا ہوں, کہ آج بھی جب میرے سینئر اسپیشلسٹ مجھے کوئی کیس ریفر کرتے ہیں اور میں ان کو فیڈ بیک دیتا ہوں کہ آپ کے مریض کو ڈپریشن ہے, تو پہلا جو ان کا اسپونٹینیس جملہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کس بات کا ڈپریشن ہے. اور میں ہمیشہ جواب میں اب ان کو یہ کہتا ہوں, کسی حد تک تھوڑا سا اپنے لہجے کو درست بنا کے, کہ یار میں نے تم سے کبھی پوچھا ہے کہ اس کو کس بات کا ڈائبٹیز ہے یا اس کو کس بات کا کارنری ہارٹ ڈیزیز ہے. تو تم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرشری کیئر ہسپتال میں بیٹھ کے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی آپ کا خیال یہ ہے کہ ڈپریشن کسی نہ کسی خراب حالات ہی کی وجہ سے پیدا ہوگا. انسان کے اندر جو سائیکیٹرک بھی, اب یہاں سے کیا چیز پیدا ہو رہی ہے, یہاں سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ ریئیکشنز ہیں. اور ایک زمانہ ایسا تھا جو DSM 1-2 وغیرہ کے زمانے کی کہ ان بیماریوں کو ہم بیماری کہتے نہیں تھے بلکہ ڈپریسو ریئیکشن کہا جاتا تھا. یعنی خود جو ابتدا میں جو سائیکیٹری کے جو ابتدائی دور ہے اس میں ہم ان چیزوں کو ریئیکشن مانا کرتے تھے, اور ریئیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے, اور اگر ایکشن ہے تو ایکشن کے اوپر کام کرو نا, ریئیکشن خود بخود ہی غائب ہو جائے گا. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے کہ جس کو اب بہت سا ہمارے گروپ لے کے چل رہا ہے کہ بھئی ساری بیماریاں تو نہیں ہیں, یہ تو ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے, اور اگر میں ایکشن کے اوپر کام کر لوں تو ریئیکشن خود بخود ختم ہو جائے گا. لہٰذا وہ جو لوگوں کے دماغ میں جو چیزیں تھیں وہ بتدریج یا تو مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں یا ڈیلیبریٹلی مضبوط کی جا رہی ہیں. کیونکہ دیکھیے جہاں پہ گیپ ہوتا ہے نالج کا, وہاں پہ ہر آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب گیپ جب نالج کا آیا تو مطلب پتہ چلا کہ کیونکہ بیماریاں تو ہیں نہیں, لہٰذا ان کا تعویذ سے بھی علاج ہو سکتا ہے, روحانیات سے بھی علاج ہو سکتا ہے. میرے کون سا پیشنٹ ایسا ہے میری OPD میں, مطلب میں اگر 20 مریضوں کی OPD کروں تو بلا مبالغہ کم سے کم 10-12 مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے جن کا اوپننگ اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کے اثرات بھی تھے, آپ لوگ تو اس کو مانتے نہیں ہوں گے, تو ہم لے گئے تھے اس کو پیر صاحب کے پاس, انہوں نے اوپر کے اثرات تو ٹھیک کر دیے ہیں, اب انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا لو, اوپر کے اثرات ہم نے نکال دیے. اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو آج تک بیماری کو سمجھنے سے انکار کیا ہوا ہے, قولن نہیں کیا ہوا تو عملاً تو ضرور کیا ہوا, اور جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں, اس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے, کہ کبھی ڈائبٹیز کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ جی ہم ڈائبٹیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں؟ کیا کبھی کینسر کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے کسی سائیکو تھراپی یا کاؤنسلر کے پاس جائیں یا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں بات ہوئی. کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی آپ زندگی میں اس کا میٹھا پورا سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کا پورا لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیا اس کو سائیکو تھراپی کی ضرورت نہیں ہے, کیا اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن کیا کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی ڈائبٹیز کی دوائیوں کا نعم البدل ہے؟ کیا آپ کینسر کے مریض کو جس کو آپ کو تسلی دینی ہے کھڑے سے مر جاتا ہے, یا آپ کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بھئی تم کو کینسر یا تمہارے ماں باپ میں سے کسی کو کینسر ہو گیا ہے, کھڑے سے گر جاتا ہے انسان, تو کیا آپ اس کو صرف سائیکو تھراپی کرتے ہیں, آپ اس کو کینسر کی دوائیاں نہیں دیتے ہیں کیا؟ تو آخر سائیکیٹری کی بیماریوں میں یہ سوال کہاں سے آ جاتا ہے
کہ اس کی کاؤنسلنگ کرا لیں کہ اس کو دوائیاں دیں؟ کہاں سے یہ سوال آ جاتا ہے؟ تو یہ سوال وہیں سے آ جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے مسکنسیپشن سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ دوائیاں نشہ کریں گی، دوائیاں زندگی بھر نہیں چھوٹیں گی، دوائیاں بڑی نقصان دہ ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا، لیکن اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کینسر کی ڈرگس کے، تو کیا ہم ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہے، مریض اس سے ٹھیک ہوتا ہے۔ آج کینسر ناقابل علاج مرض نہیں سمجھا جاتا، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ ان کو سائیکالوجسٹ کو دکھائیں کہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں؟ مطلب اب میں اپنی سائیکالوجی والی برادری سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے، آدھی سائیکیٹری تو آرگینک سائیکیٹری ہے، کسی کو کشنگز ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کو تھائرائیڈ النیسز کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آخر یہ جگہ کہاں آ رہی ہے؟ مطلب سائیکالوجسٹ کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ ہم بہت ساری جگہوں پہ سائیکالوجسٹ کے محتاج ہیں، ہم ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے، ہم اس طرح سے سائیکو تھراپی میں ٹرینڈ نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جیسے ایک فزیشین لیبارٹری کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ مریض لیبارٹری والوں کو جا کے دکھائے کہ انٹرنل فزیشین کو جا کے دکھائے؟ یہ سوال کبھی نہیں پیدا ہوا، کیونکہ کانسیپٹس کلیئر ہیں اور مزید کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس گیپ کی وجہ سے وہ جو تاریخی گیپ آیا، نشے کی گیپ آیا، آج تک بھی یہ چیز ہے کہ مطلب وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ کس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ مریض کے ڈر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈر کس چیز کا؟ سائیکیٹری کی دوائیوں کا۔ تو بھائی سائیکیٹری کی دوائیاں کوئی نقصان دہ نہیں ہوتی، اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ زندگی بھر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو انفیکشنز کے علاوہ مجھے کسی ایک بیماری کا نام بتا دیں کہ جس میں دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ کیا ڈائبٹیز کی دوائی چھوٹ جاتی ہے؟ کیا جوڑوں کے درد کی دوائی چھوٹ جاتی ہے؟ کیا دل کے مرض بلڈ پریشر کی دوائیں چھوٹ جاتی ہیں؟ کبھی نہیں چھوٹتی ہے۔ آنکھوں پہ لگا چشمہ کبھی چھوٹ جائے گا؟ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ پر سائیکیٹری کی دوائیوں کے بارے میں یہ چیز پیدا کی گئی، کچھ تو ہمیشہ سے پیدا ہوئی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دوائیاں سلاتی تھیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بتا دوں کہ دیکھیں سائیکیٹری کی بہت ساری بیماریوں میں نیند کا نہ آنا ایک بڑا پرائمری مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جس کو نیند نہیں آ رہی اس کو کیا میں سونے کی دوائی نہیں دوں گا؟ لیکن ہاں تھوڑے عرصے کے لیے دوں گا، اور جب اس کی بنیادی بیماری ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی پھر نیند کی دوائیوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نشے کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیدا کر کے دوائیاں نقصان دہ ہوں گی، اور آج بھی 2021 میں اس صدی میں بھی آ کے ہمارے دماغوں میں یہ چیزیں اب اور دوبارہ ریوائیو کی جا رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے، میں 32 سال سے سائیکیٹری کر رہا ہوں، اور مطلب میں آج بھی سائیکیٹری کو کم و بیش وہیں پہ کھڑا دیکھتا ہوں۔ پہلے بھی لڑا کرتے تھے اسٹگما کے لیے۔ ایک تو اسٹگما یہ ہے نا کہ تو پاگلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سائیکیٹری کا مطلب ہے کہ آپ پاگل ہو گئے، حالانکہ فیکٹ یہ ہے، بالکل آپ سے یعنی فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میری او پی ڈی میں 20 مریض آ رہے ہیں تو اس میں سے پاگل والے مریض، جن کو پاگل کہنا تو نہیں چاہیے، it's a برا ورڈ، لیکن اگر آپ کے کانسیپٹ کے حساب سے میں پاگل پنے والے مریض کہوں تو 20 میں سے 2 مریض پاگل ہوتے ہیں، 18 مریض ڈپریشن، اینگزائٹی، فوبیاز، انٹر ریلیشن شپ کے ایشوز کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری بیماریاں ہیں۔ دیکھیے بیماریوں کا کیا مطلب ہے کہ اب ریڈیولوجی کی ایویڈنس ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ایویڈنس آ رہا ہے، اگر آپ ٹیپ کر کے ان کا ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکالیں کہ فلانی چیز ان کے اندر کم ہو گئی ہے، لہٰذا یہ سوسائڈ کا سبب بن رہی ہے۔ ابھی ایم آر آئی میں وہ فائنڈنگز آ رہی ہیں کہ جو ان بیماریوں کو ثابت کرتی ہیں کہ ہاں یہ بیماریاں ہیں، لیکن چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ مطلب سائیکیٹری آدھی تقریباً آرگینک ہے۔ مطلب کسی کو اگر فلو بھی ہو جاتا ہے تو وہ 4 دن کے لیے ڈپریشن فیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کیا میں اس کو کیفیت کا نام دوں؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 4 دن کے ڈپریشن کو آپ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن میرا بنیادی مقصد یہ کہ جب سائیکیٹری کی بیماریاں ہیں تو کم سے کم ان کو بیماریاں سمجھنا تو شروع کر دیں، اور جب بیماری سمجھنا شروع کریں گے تو پہلے کم سے کم ڈاکٹر کے پاس تو جائیں گے نا، اور پھر ڈاکٹر اس چیز کو چینلائز کر دے گا کہ ان کو کہاں جانا ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بہت سارے مریضوں کو سائیکومیٹرک ایگزامینیشن کے لیے بھجواتے ہیں، سائیکو تھراپیز کے لیے بھجواتے ہیں، ہماری لیول آف ایکسپرٹیز وہاں جا کے کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جب میں MBBS کرتا تھا تو مجھے بلڈ ٹیسٹنگ کا بتایا جاتا تھا، بلڈ میں CP کیسے کرنا ہے، یورین کا ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایکسپرٹ ہو گئی نا، الگ الگ ہو گئی۔ یہ تو نہیں ہے کہ مجھے انجیکشن لگانا آتا نہیں ہے،
لیکن کیا اگر ہر مریض کو میں انجیکشن لگانا شروع کر دوں گا تو پھر وہ کام جو میں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں جو انجیکشن لگانے والا نہیں کر سکتا وہ کون کرے گا؟ تو اس کا مطلب کہ چیزوں کو الگ الگ رہنا چاہیے، لیکن الگ الگ ایسے نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کام وہ کریں گے یا یہ کام میں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس میں اپنی بات یہیں پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ سائیکائٹری کی بیماریوں کو بیماری سمجھنا شروع کر دیں، ایک دو کہ مطلب ان کی دوائیوں کو، یہ دوائیاں انسانوں کے لیے بنی ہیں، ان کی دوائیوں کو مضر صحت نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہ اسی لیے لکھتا ہے کہ آپ کو کوئی فیض پہنچ جائے گا۔ تین کہ جو دیگر طریقہ علاج ہیں ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ آلٹرنیٹو نہیں ہوتے، وہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں، وہ ایڈجوینٹ تھراپی کے طور پہ مددگار کے طور پہ آتے ہیں، مطلب ایکسکلوسیو نہیں ہوتے کہ مطلب آپ وہ علاج کرا لیں یا یہ علاج کرا لیں۔ بس یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بات آپ تک تھوڑی بہت پہنچا دی۔